وفادار۔ میرے بندو یاد رکھنا، ہماری بارگاہ میں جب بھی آنا تو اپنی نظروں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی جھکا کے آنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام تحیۃ والکرام علی سید سلیمان الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ طاہرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا والثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین بیومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم صلوا علی النبی وآلہ الصلوات۔ جو حضرات صلوات جانتے ہیں، جو درود جانتے ہیں، دونوں مل کے آواز بلند تلاوت فرمائیں۔ جب دو بار صلوات ہو گئی اور یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو اپنی دعائیں قبول کرانی ہے تو اس سے پہلے اور اس کے آخر میں 3 بار درود پڑھا کرے۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، بتوفیق الہی بقائد 4 معصومین علیہ السلام اس ممبر سے یہ دوبارہ خطاب کرنے کا شرف میسر ہوا۔ بذریعہ مومنین انکلیشور میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا طالب علم ہے اور میں وہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو صاحبان علم کو حق ہے۔ اس کم علمی میں اور کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس عشرہ سفر میں 10 مجالس میں 5 مجلسیں انشاءاللہ، یہ ہمارا طریقہ ہے، جیسا کہ ابھی عشرہ اولیٰ میں سندھ و ایم پی میں 20 مجالس مجھے پڑھنی تھی، جن میں سے میں نے 10 مجالس کو تقسیم کر دیا تھا۔ 10 مجلسیں پیغام اہل بیت اور 10 مجلسیں فضائل اہل بیت، لہٰذا یہاں ہماری 10 مجلسیں ہیں تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں 5 مجلسیں پیغام اہل بیت اور 5 مجلسیں فضائل اہل بیت پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ماشاءاللہ بزرگ یہاں پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، اس سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں اور بڑے بڑے خطیبوں کو، علماء کو، مقررین کو آپ نے سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں۔ میری مثال اس حقیر، اس آقر کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے آفتاب کے سامنے، سورج کے سامنے ایک مختصر سا چراغ، کیونکہ بڑے بڑے علماء اس ممبر سے آگے خطاب کر چکے اور ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں آسمان پر ہیں، لہٰذا میں ایک چھوٹا سا خطیب ہوں، چھوٹا سا ذاکر ہوں، لیکن میری مثال ان علماء اور خطباء کے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے آفتاب کے سامنے ایک چھوٹا سا مختصر سا چراغ ہو۔ مگر میرے سرکار یاد رکھیے گا، میں عشق اہل بیت کا
ایسا چراغ ہوں جو ان کی محبت میں روشن ہوں، جل نہیں رہا۔ مجھے آغاز کرنا ہے پیغام اہل بیت سے، اور انشاءاللہ جس دن فضائل اہل بیت کا آغاز ہوگا اس دن ہر علی والے کی زبان پہ علی کا نام ہوگا۔ فی الحال پیغام اہل بیت اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ جس قرآن میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، خمس نکالو، خیرات دو، نیک اعمال کرو، اسی قرآن کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت ہیں، ایک قرآن، دونوں کو برابر سے تھامنا، دونوں کو برابر سے پکڑنا۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کو لے لو اور قرآن چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو چھوڑ دو، قرآن لے لو اور اہل بیت کو چھوڑ دو، دونوں کو دونوں سے برابر سے متمسک رہنا۔ لہٰذا اسی قرآن میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ۔ مولانا ہم سے قبل جو اشرا خطاب فرما رہے تھے قبلہ مطلع صاحب، بہترین رونق افروز سبق آمیز تقاریر کی ان کی۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں، تقویٰ کی پہچان، تقویٰ کی شرائط بیان کر رہے تھے۔ ہر انسان متقی ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ متقی ہونے کے لیے نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، روزے رکھنا شرط نہیں ہے۔ اب علی رضا اپنی بات نہیں کر رہا، رسول کی حدیث پیش کر رہا ہے۔ تقویٰ متقی ہونے کے لیے، ایماندار ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے نماز شرط نہیں ہے، روزہ شرط نہیں ہے، خمس و زکوٰۃ شرط نہیں ہے، خیرات کرنا شرط نہیں ہے، نیک اعمال شرط نہیں ہے، بلکہ مومن ہونے کے لیے، متقی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہا رسول کی حدیثوں کو پڑھو، سمجھ میں آ جائے گا۔ رسول نے کیا کہا؟ یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی ہے، آپ کی محبت ہی ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ نمازیں جو بغیر محبت علی کی ہو وہ نماز نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ ورزش تو کہلائے گی لیکن نماز نہیں، عبادت نہیں کہلا سکتی۔ آج یہ حقیر اپنے مولا کے چاہنے والوں کے نظر بہترین نماز کا ایک طریقہ، نماز کا فلسفہ پیش کرنے جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس انداز کی تقریر سنی ہوگی، میں پہلے ہی کہہ دوں بزرگوں کے لیے میری تقریر نہیں ہے، جوانوں، ہم سن کم سن دوستوں کے لیے ہے، بھائیوں کے لیے ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ پیغام اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ افضل عبادت کا نام ہے نماز۔ نماز کے لیے روایت آئی کہ اگر نماز قابل قبول نہیں ہے تو آپ کے تمام اعمال بیکار ہیں۔ سید العبادات کا نام ہے نماز، تمام عبادتوں میں سردار کا نام ہے نماز۔ لہٰذا جتنے بھی نمازی بیٹھے ہیں، ہر بندے کی اپنی اپنی الگ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نماز کو درست کرے، وہ محاسبہ کرے کہ آیا ہماری نماز درست ہے یا نہیں۔ ہمیں نماز وہ والی یاد ہے کہ جب ہم 2 سال کے تھے اور ہمارے ماں باپ نے یاد کرائی تھی، یا پھر عقل مند ہونے کے بعد ہم نے اپنی نمازوں کو درست کیا یا نہیں کیا، یا اب تک وہی نمازیں پڑھ رہے ہیں جو ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے۔ ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ نماز واجب کفائی نہیں ہے، نماز ایسا واجب ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ اگر بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی نماز پڑھ دے تو چھوٹے بھائی کے اوپر سے نماز ہٹ گئی، ایسا نہیں ہے۔ میری سرکار یاد رکھیے گا، ہر انسان پر الگ الگ فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھے۔
باپ کے پڑھ دینے سے بیٹے پر نماز ختم نہیں ہوتی، بیٹے کے پڑھ دینے سے باپ پر نماز ختم نہیں ہوتی۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ باپ کے مر جانے کے بعد بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہے، مگر اگر باپ زندہ ہے اور زندہ ہونے کے بعد باپ یہ کہے کہ میں تیرا باپ ہوں، تجھے تیرا باپ حکم دیتا ہے کہ میری نمازیں پڑھ، مجھے نماز نہیں پڑھنا، تم میرے بیٹے ہو نماز پڑھو، کیا ایسی نمازیں قبول نہیں ہے؟ ہر انسان پر الگ الگ نماز واجب ہے۔ یہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، دو تین باتیں بہترین ہیں پڑھے لکھوں حضرات سے مخاطب کر کے۔ ایک چیز ہوتی ہے واجب کفائی۔ بابا واجب کفائی کہتے ہیں کسے؟ واجب کفائی اس واجب کو کہتے ہیں جیسے نماز میت کو غسل دینا، میت کو کفن دینا، یہ ایسا واجب ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے علاقے میں کسی کی موت ہو گئی تو یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، ہر ایک پر ذمہ داری ہے کہ ہر ایک ان کو غسل دے، کفن دے، نماز جنازہ پڑھوائے۔ لیکن اگر کوئی ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہونے کے بعد اس نے نماز کفن کا بھی انتظام کر دیا، غسل کا بھی انتظام کر دیا، تو اب ہر ایک پر واجب نہیں ہے۔ ایک کے ادا انجام دے لینے سے ہر ایک کے اوپر جو وجوب کا حکم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں واجب کفائی۔ لیکن نماز اس واجب کا نام ہے کہ ہر بندے کو الگ الگ فردن نماز پڑھنا ہے۔ جب ہر ایک کی ذمہ داری ہے تو غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنی نماز درست کرنا ہے۔ اب میں فلسفہ پڑھنے جا رہا ہوں، نماز کا فلسفہ سنیں۔ آج تک ہم نے نمازیں پڑھی، لیکن کیا ہم نے نماز کے فلسفے پہ غور کیا؟ اللہ نے اس نماز میں کیا کیا فلسفہ چھپا کے رکھا ہے؟ انسان آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ایسے ایسے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے، بابا اتنی جلدی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی نا، آئے مصلی پہ وضو کیا، جلدی جلدی وضو کیا، مصلی پہ آئے، اللہ اکبر الحمدللہ ختم کیا، اتنی تیزی سے 5 منٹ میں نمازیں ختم کر کے واپس اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن سنیں گے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد مولائے کائنات سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اتنی تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے بارے میں مولا نے کہا کہ دیکھو یہ شخص جو اتنی تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے، اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو یہ جہنمی ہے۔ لوگوں نے کہا مولا یہ کیا کر رہی ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جہنمی ہے۔ کہاں یاد رکھو نماز کو نماز سمجھ کے پڑھو، نماز کو ایسے نہ پڑھو جیسے کوا اپنی مرقار سے اپنی چونچ سے دانے اٹھاتا ہے۔ کوے کو دیکھا کبھی دانے کھاتے ہوئے؟ اتنی تیزی سے مرقار مارتا ہے زمین پہ۔ کوے کی طرح نماز نہ پڑھو، اگر کوے کی طرح نماز پڑھو گے تو جانور والی نماز ہوگی، انسانوں والی نماز نہیں ہوگی، کہ یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا کچھ ایسے افراد موجود ہیں دونوں حالت میں انہیں چین نہیں ملتا۔ کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے کہ اگر مولانا موصوف جلدی نماز پڑھانے کے عادی ہیں، تو کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ مولانا بڑی جلدی نماز پڑھاتے ہیں، ذرا قوانین کا خیال رکھتے ہوئے پڑھائیے، قواعد و تجوید کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھائیے، بڑی تیزی سے آپ نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا اگر مولانا دھیرے دھیرے نماز پڑھانے لگتے ہیں تب کچھ لوگ ایسے بھی نظر آ جاتے ہیں، ارے قبلہ بڑی تیزی سے نماز پڑھاتے ہیں، بڑی آہستگی سے نماز پڑھاتے ہیں، ارے جاب چھوڑ کے آتے ہیں، دکانیں بند کر کے آتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ذرا جلدی نماز پڑھایا کریے۔ تو دونوں صورتوں میں نمازیوں کو چین نہیں۔ اب دیکھیے 2 طریقے کے نمازی میں آپ کو دکھاتا ہوں، قرآن مجید سے ثابت کروں گا۔ 2 طریقے کے نمازی، اللہ قرآن میں کہہ رہا اقیموا الصلاۃ، بالکل عام سی بات ہے، صریح مشہور آیت ہے، نماز پڑھو۔ اس آیت کو یاد رکھیے گا، اللہ نے کیا کہا؟ نماز پڑھو۔ آئیے ایک اور آیت دکھاؤں، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ مائک خریدنے گئے ہوں گے، دکان والے نے اس کی ویلڈٹی دی ہوگی نا، گارنٹی دی ہوگی 1 سال تک، 2 سال تک، 6 مہینے تک۔ ہر چیز کی ایک پاور ہوتی ہے،
ہر چیز کی طاقت ہوتی ہے، ویسے ہی نماز کی بھی طاقت ہے۔ نماز کی پاور کیا ہے؟ اللہ نے کہا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی طاقت یہ ہے کہ نماز نمازیوں کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے۔ بتاؤں کیسے گناہوں سے دور کرتی ہے؟ مجھے حساب سے بتائیں، کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے اور آنے کے بعد مصلی پہ کھڑا ہو کے کسی کو آج تک کسی نے گالی دی، کسی کی غیبتیں کی؟ نہیں کی نا۔ کئی نماز کی پاور ہے کہ نمازی جب مصلی پہ آتا ہے تو نماز اس کو برائیوں سے دور کر دیتی ہے، منکرات سے دور کر دیتی ہے۔ یہ نماز کی طاقت، پہلی طاقت۔ دوسری طاقت کیا ہے؟ کہ نماز کی دوسری طاقت یہ ہے کہ نماز نمازیوں کو تکبر سے دور کر دیتی ہے، ایگو سے، تکبر سے دور کر دیتی۔ کیسے؟ کہ نماز نمازیوں کو تکبر سے کیسے دور کر؟ دیکھیں نماز کی طاقت بتا رہا ہوں۔ نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ ہم نماز تو آگے پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نماز کا فلسفہ نہیں معلوم ہوتا۔ اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ کہ نماز نمازیوں کو تکبر سے دور کر دیتی ہے۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ میں نے جب اس سے قبل مجلس پڑھنے آیا تو میں نے تکبر کے کچھ باتیں آپ کے حوالے کی تھی، اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو۔ کہ ایک تکبر کرنے والا انسان، اس کی فطرت یہ ہوتی ہے، اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں نا تکبر۔ معاشرے میں مجھ سے زیادہ پیسے والا کوئی نہیں، مجھ سے بڑی گاڑی رکھنے والا کوئی نہیں، مجھ سے عالیشان مکان بنانے والا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا خاندان رکھنے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کرنے والی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب میں بڑا تصور کرتا ہے۔ جب تکبر سمجھ گئے تو اب آئیے نماز کا فلسفہ کیا ہے، نماز نمازیوں کو تکبر سے کیسے دور کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب تکبر کرنے والا انسان مسجد سے باہر ہوتا ہے تو تکبر میں رہتا ہے، لیکن جیسے ہی مسجد میں آنے کے بعد اپنی پیشانی کو بارگاہ الہی میں خم کر کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پروردگار تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ ہوتا نہیں ایسا؟ تکبر کرنے والا انسان دولت مل جانے کے بعد، غرور، پیسے مل جانے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا معاشرے میں کوئی نہیں ہے، لیکن جب بارگاہ الہی میں آتا ہے اپنی پیشانی کو خم کر کے کہتا ہے پروردگار تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اب جس نے اپنی زبان سے یہ جملہ جاری کر دیا پروردگار تجھ سے بڑا کوئی نہیں، پھر وہ تکبر نہیں کر سکتا۔ اس کا تکبر تو ٹوٹ گیا نا، اس لیے کہ اس سے بڑا موجود ہے۔ اب نماز کا فلسفہ دیکھیں۔ پہلے میں یہ دو نمازی آپ کے حوالے کروں۔ قرآن ایک طرف ان دو آیتوں کو رکھیے، اقیموا الصلاۃ، توجہ رہے، اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا پیغام۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ پھر آیت آئی الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز نمازیوں کو برائیوں سے منکرات سے دور کر دیتی ہے۔ یہ دونوں آیتیں ایک طرف۔ اب آئیے ایک بڑی عجیب سی آیت دکھاؤں میں آپ کو قرآن میں۔ یہ پڑھا لکھا حضرات، یہ پڑھے لکھے لوگ یہاں تشریف فرمائے نا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ویل للمصلین، سوچئے گا ضرور، افسوس ہے نمازیوں پر۔ بڑی عجیب بات ہے نا۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھنے کی طاقت یہ ہے کہ نماز گناہوں سے دور کر دیتی ہے۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے والوں پر افسوس ہے، ویل ہے، گھاٹے میں ہے، پریشان ہے۔ اللہ افسوس ظاہر کر رہا ہے نمازیوں پر۔ پروردگاری کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف تو قرآن میں کہہ رہا ہے نماز پڑھو، اور ایک طرف کہتا ہے نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو نمازیوں پر ویل ہے، افسوس ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ دو طریقے کی آیت آ گئی نا قرآن میں۔ ایک طرف نماز پڑھو، دوسری طرف جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نمازیوں پر افسوس کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو نمازی آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے۔ ایک نمازی وہ کہ جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، ایک نمازی وہ جو بندے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔
کہ یاد رکھیے گا یہ مسئلہ ہے میرے سرکار، وہ نمازی جو مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھتا ہے مگر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھے اور جیسے ہی نماز پڑھے دیکھنے والے اس کے دل میں یہ بات آئے کہ یہ جو نمازی ہے نا یہ مجھے نمازی سمجھے، نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر مجھے بڑا نمازی محسوس کرے کہ یہ نماز اللہ کو قبول نہیں ہے، ایسے لوگوں پر اللہ افسوس ظاہر کرتا ہے۔ ویل ہے مسلم پر یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ جس بندے کے دل میں یہ بات آ گئی کہ وہ اگر مسجدوں میں آ کر نماز پڑھا ہے اور دیکھنے والوں کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ تو دکھاوا کر رہا ہے، اتنی نمازیں مسجدوں میں آ کے پڑھتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کے اندر ریا پائی جا رہی ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ اگر آپ کے بارے میں دنیا یہ سوچنے لگے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف واجب نماز مسجد میں پڑھیں، مستحبات اپنے گھروں میں جا کے انجام دیں۔ دیکھیے اللہ شریعت ہمیں حسن ظن کا پیغام دیتی ہے نا، دوسرے کے بارے میں اچھا سوچو، لیکن وہیں پر جہاں پر یہ کہا گیا کہ لوگ اگر آپ کے بارے میں برا سوچیں تو واجب نمازیں تو مسجد میں پڑھیے لیکن مستحب نمازیں گھروں میں جا کے پڑھیں۔ لیکن اگر وہیں پر کوئی بندہ یہ سوچے کہ فلاں شخص علی رضا تو نمازی ہے ہی نہیں، میں نے آج تک اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تو اگر کوئی یہ بات سوچتا ہے تو علی رضا کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر وہ اپنی مستحب نماز بھی مسجد میں آ کے پڑھے۔ توجہ جانے محترم، اسلام کیا پیغام دینا چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط مت سوچنا، حسن ظن سے کام لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایک انسان کو شراب خانے کے پاس سے گزرتا ہوا دیکھو اور اسے یہ سمجھ جاؤ کہ یہ شراب پینے گیا ہو۔ اسلام یہ نہیں کہتا جب تک تم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو کہ اس نے شراب پی تمہیں حق نہیں ہے کہ اسے شرابی کہو۔ ہو سکتا ہے کسی شرابی کو روکنے گیا ہو، سکتا ہے کسی کو روکنے گیا ہو، ہمیں اپنی ہے کسی کے بارے میں برا سوچے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نمازی دو طرح کے ہیں نا، پہلے نمازیوں پر اب میں بتاؤں آپ کو بڑی خوبصورت بات ہے آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے۔ دو نمازی اب میں نے قرآن سے ثابت کیے، اب یہ دو نمازی کیسے ہیں؟ میں نے ابھی وہ باتیں عرض کی تھی نا، دونوں حالت میں لوگوں کو چین نہیں ملتا۔ اگر مولانا جلدی نماز پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں دھیرے پڑھاؤ، اور اگر دھیرے پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا آہستہ سے پڑھائیے۔ دونوں صورتوں میں اللہ ویل کر رہا ہے، افسوس کر رہا ہے نمازیوں پر۔ ایک دن علی رضا نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آیا، نماز پڑھاتے پڑھاتے سورہ الحمد کی تلاوت ہوئی۔ دیکھیں توجہ سے سنیے گا، سورہ الحمد کی تلاوت ختم کی میں نے۔ اب دوسرا سورہ، وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں مولانا آپ بڑے آرام سے نماز پڑھاتے ہیں، ذرا جلدی پڑھایا کریں، آپ بڑی جلدی پڑھاتے ہیں، ذرا آرام سے پڑھایا کریں، ان لوگوں کے لیے۔ اب سورہ الحمد میرا مکمل ہوا تھا کہ میں نے ایک سورہ کا آغاز کیا، 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 30 منٹ گزرے، 1 گھنٹہ گزر گیا، سورہ ختم نہیں ہوا۔ اب وہ حضرات جن کو جلدی تھی، جو یہ کہتے تھے مولانا ہم دکانیں بند کر کے آتے ہیں، ذرا جلدی پڑھایا کریے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے نمازی آپ کو نظر آ جائیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے مولانا جلدی نماز پڑھیے، اور یہ جو ہمیں آدھا گھنٹے کا ہم نے ٹائم نکالا ہے نا، اپنی جاب، اپنے سروسز، اپنی دکانیں بند کر کے جو ہم مسجد میں آئے ہیں، ایسے بھی نمازی ہیں کہ اسی نماز کے دوران اپنی دکان کا حساب و کتاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ بظاہر نماز بھی ہو جاتی ہے، دکان کا حساب بھی ہو جاتا ہے۔ الغرض میں نے سورہ پڑھانا شروع کیا، اب وہ لوگ جن کو جلدی تھی بے چین ہوئے، ارے آج کیا ہو گیا، مولانا کو کون سا سورہ آج دے دیا، روزانہ تو 5 منٹ میں سورہ ختم کر دیا کرتے تھے، آج 1 گھنٹہ ہو گیا، سورہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، علی رضا نے سورہ ختم ہی نہیں کیا۔ بڑی مشکل سے لوگ نماز پڑھتے رہے، الغرض نماز ختم ہوئی، جیسے ختم ہوئی نا سب نے علی رضا کو گھیرا، سرکار آج کیا ہو گیا تھا آپ کو، سب ٹھیک تو ہے، آج کون سا سورہ پڑھا دیا آپ نے؟
کہا بھئی قرآن ہی پڑھایا ہے، اپنی طرف سے تو کوئی نہیں، قرآن کا سورہ پڑھایا ہے۔ کہا حضرت کون سا سورہ تھا اتنا بڑا، 2 گھنٹے ہو گئے سورہ ختم ہوتا نہیں، یہ کون سا سورہ پڑھا دیا تھا آپ نے؟ میں نے کہا بھئی سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی۔ سورہ بقرہ 2.5 پاروں کا ہے، کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی تھی۔ کہا اچھا 2 گھنٹے اتنا بڑا سورہ؟ کہا اچھا مولانا یہ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا گائے والا سورہ، توجہ رہے، گائے والا سورہ۔ کہا اچھا مولانا گائے والا تھا تبھی اتنا بڑا تھا۔ دوسرے دن جیسی علی رضا نماز پڑھانے کے لیے آئے نا، نماز شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں نے گھیر لیا کہ سرکار آج کون سا سورہ پڑھانے والے ہیں؟ دیکھیں افسوس وید اللہ کن نمازیوں پر کرتا ہے۔ مولانا آج کون سا سورہ پڑھانے والے؟ میں نے کہا میں آج سورہ فیل پڑھانے والا ہوں۔ کہ فیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہاتھی والا سورہ۔ کہ نہیں مولانا، کل جب گائے والا اتنا بڑا تھا تو ہاتھی والا کتنا بڑا ہوگا؟ در حقیقت سورہ فیل اتنا بڑا نہیں ہے۔ وہ بے معرفت نمازی جو نماز پڑھنے آتے ہیں، ایسے نمازیوں پر اللہ کہتا ہے ویل للمصلین۔ نماز پڑھنے والوں پر ویل ہے، افسوس ہے کہ نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں۔ میں جملہ اکثر کہتا ہوں، نماز کو عبادت سمجھ کے پڑھو، عادت سمجھ کے نہیں۔ نماز عبادت سمجھ کے پڑھیں۔ اب فلسفہ سنیں، نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ خدا کی یہ فلسفہ اگر آپ نے سنا ہو تو آپ کو حق ہے علی رضا کو داد و دعاؤں سے نہ نوازی، مگر اگر بات اچھی لگے تو میں داد نہیں چاہوں گا، لیکن گزارش یہ کروں گا کہ اس عمل کو اپنی نمازوں میں توجہ سے پڑھیں، اپنی نماز میں انجام دینے کی کوشش کریں۔ فلسفہ سنیں، فلسفہ نماز کا۔ یہ ماشاءاللہ سارے نمازی یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ سبھی نمازی ہیں۔ حسن زن کے لیے اسلام نے کہا سبھی نمازی ہیں۔ آئیے فلسفہ، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، دیکھیے اللہ نے فلسفہ کیا رکھا ہے نماز۔ ایک چیز ہوتی ہے مستحب، ایک چیز ہوتی ہے واجب، اسی طریقے سے ایک چیز ہے حرام اور ایک چیز ہے مکروہ۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، جس بندے نے اپنے آپ کو مکروہ سے بچنے کا عادی بنا لیا، پھر وہ حرام کام انجام نہیں دے سکتا۔ کہ جملہ توجہ رہے، جس نے مستحب کا عادی بنا دیا پھر اس سے واجب ترک نہیں ہو سکتا۔ یہ چاروں چیزیں ہیں نا، ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہوگی، پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرمائیں۔ واجب کہتے ہیں کسے، مستحب کسے کہتے ہیں، مکروہ حرام۔ اسی طریقے سے نماز میں بھی کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں۔ اگر آپ چاہیں نماز میں مستحبات کو ہٹا کے نماز پڑھیں تو نماز آپ کی درست ہے، مگر ایک جملہ یاد رکھیے گا، مستحبات نماز کو ہٹا کر نماز پڑھنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے بدصورت نماز ہو، اس لیے کہ مستحبات نماز کی خوبصورتی کا نام ہے۔ آپ کبھی انجام دیجیے گا نا، نمازی تو بیٹھے نا، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تائید کریں گے، مستحب چیزوں کو نماز سے ہٹا دیجیے، پھر آپ دیکھیے آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ قنوت چھوڑ دیجیے، دونوں سجدوں کے درمیان جو ذکر ہے اس کو چھوڑ دیجیے، آپ کو لگے گا آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں مستحب ہیں، وہ چیزیں جو نماز میں مستحب رکھی، ہر مستحب کا کچھ نہ کچھ فلسفہ ہے۔ اللہ نے کسی شے کو، کسی مستحب کو ایسے نہیں رکھ دیا، ہر مستحبات، ہر مکروہات کچھ نہ کچھ ہمیں بینیفٹ دیتی ہے۔ اب مستحبات کا فلسفہ سنیں، اللہ نے نماز میں مستحب چیزیں کیوں رکھی، وہ مستحبات سنیں اور اس چیز کو انجام دیجیے گا نماز میں۔ آج کا اس مجلس کا پیغام، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے جب نماز کے لیے کھڑا ہوا، حالت قیام کہتے ہیں نا، جب قیام کی حالت میں آپ کھڑے ہوئے تو علماء کرام نے، مجتہدین کرام نے، اور یہ مسئلہ بھی ہے
کہ قیام کی حالت میں مستحب یہ ہے کہ نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ ماشاءاللہ، یہ نمازی کہا حالت قیام میں نگاہیں سجدگاہ کی طرف ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، اور آگے بڑھیے. حالت رکوع میں نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ نوجوان آپ سے مخاطب ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں کہ حالت رکوع میں نگاہیں دونوں پیروں کے درمیان. ٹھیک ہے، چلے اور آگے بڑھے. حالت تشہد میں نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ کہا زانوں کے اوپر، زانوں کے اوپر نگاہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیے گا، یہ سبق ہے آج کی مجلس کا. اور آگے بڑھیں. حالت سجدے میں نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ ماشاءاللہ، سلامت علیکم. کا ناک کے اوپری سرے پر. نوجوانوں فلسفہ پیش کر رہا ہوں نماز کا. اللہ نے یہ چیزیں مستحب کیوں قرار دی؟ کہ حالت قیام میں نگاہیں تھی سجدگاہ کی طرف، حالت رکوع میں نگاہیں ہیں دونوں پیروں کے درمیان، حالت تشہد میں نگاہیں ہیں زانوں کے اوپر، حالت سجدے میں نگاہیں ہیں ناک کے اوپری سرے پر. اب فلسفے پہ توجہ فرمائیں. اور جب ایک نمازی بارگاہ الہی میں آیا، آنے کے بعد اس نے کہا اللہ اکبر، پروردگار ہم دنیا کے تمام دنیا کی چیزوں سے بے نیاز ہو کے ہاتھوں کو سلنڈر کر کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں. اللہ اکبر نماز کا آغاز کرتا ہے. حالت قیام میں نگاہیں کہاں ہیں؟ سجدگاہ کی طرف. بارگاہ الہی میں آپ نے اپنے آپ کو اور جھکایا، رکوع میں گئے، نگاہیں کہاں گئی؟ کہ نگاہیں اور جھکی. میں فلسفہ پیش کر رہا ہوں قسم خدا کی. بارگاہ الہی میں آپ کھڑے تھے، نگاہیں سجدگاہ پر تھی. بارگاہ الہی میں آپ نے اپنے آپ کو جھکایا، رکوع میں گئے، نگاہیں اور جھکی پیروں کے درمیان. اب بارگاہ الہی میں نمازی نے اپنے آپ کو خاک پہ بٹھا دیا، تشہد میں آ گئے، کہے کا نگاہیں اور جھکی دونوں زانوں کے اوپر. اب حالت سجدے کی باری آئی کہ پروردگار اب ہم اس سے زیادہ اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں جھکا نہیں سکتے. کہ جیسے جیسے ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں جھکایا، ہماری نظریں بھی جھکتی گئیں. کہ حالت سجدہ میں ناک کے اوپری سرے پر، قیام میں سجدگاہ کی طرف، رکوع میں پیروں کے درمیان، تشہد میں زانوں کے اوپر، سجدے میں ناک کے اوپری سرے پر. اللہ پیغام دیتا ہے، اے میرے بندو یاد رکھنا، ہماری بارگاہ میں جب بھی آنا تو اپنی نظروں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی جھکا کے آنا. تب جا کے تمہاری نماز نماز ہوگی. بارگاہ الہی میں جب بھی آنا اپنی نظروں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی چھوٹا محسوس کر کے آنا. آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ اگر کسی بندے سے کہہ دیجئے چلو ذرا نماز پڑھ کے آتے ہیں، تو جوان کیا جواب دیتے ہیں؟ ارے بھائی کپڑا پاک نہیں ہے، کپڑا گندا ہے. اور اگر کسی سے کہہ دیجئے ذرا چلو فلاں پارک سے فلاں جگہ سے گھوم کے آتے ہیں، کیا جواب ملتا ہے؟ ارے 2 منٹ رکو، بس ابھی کپڑے بدل کے آیا. ہوتا نہیں ایسا عزت جانے محترم. مگر نماز کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے آؤ بہترین لباس پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ. نماز کا فلسفہ کیا ہے خدا کی؟ نماز آج ساری دنیا نماز تو پڑھتی ہے لیکن نماز کے فلسفے کو جانتی نہیں. نماز کہتے کسے ہیں؟ کہ نماز اپنے نماز کی حالت میں بدن پر بیٹھنے والے مچھر سے، انسان کے بدن پہ اگر مچھر بیٹھ جائے، مکھیاں بیٹھ جائے تو ہماری حالت برقرار نہیں رہتی. کہ اسے نماز نہیں کہتے. نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ اگر پیروں سے تیر بھی کھینچ لیا جائے تو احساس تک نہ ہو.
شیعہ نمازی نہیں ہوتے، ان کے ہاں نماز پر توجہ نہیں دلائی جاتی، ان کے ہاں بس مجلس ہے، ماتم ہے، جلوس ہے، عزاداری ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اب آپ بیدار ہیں تو توجہ رہے، ایک خاص ایک بہترین نقطہ یاد آ گیا۔ قبلہ حمید الحسن صاحب ہمارے مدرسے کے امید خاص مولانا حمید الحسن صاحب کا جملہ ہے، سنیں بہترین توجہ۔ اب یہ سلسلہ جاری ہے نا، یہ مولا کے عزادار آج بھی کچھ لوگ گئے ہیں کربلا زیارت کے لیے، پوری دنیا سے عزادار کربلا جاتے ہیں، مگر فلسفہ سنیے قسم خدا کی، دنیا کہتی عزادار نمازی نہیں ہے، ان کے یہاں نماز پر توجہ نہیں دلائی جاتی، ان کے بس یا حسین کرتے ہیں، بس مجلس میں آ جاتے ہیں، جلوس نکال لیتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے۔ مگر آئے میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ قبلہ حمید الحسن صاحب کہتے ہیں کہ جب کچھ سالوں پہلے وہ حج کرنے گئے تھے، اس سال حج اکبر تھا۔ حج اکبر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کہ 10 سالوں میں ایک بار یہ حج ہوتا ہے، اور اس میں دنیا کے تمام مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، اس لیے کہ حج اکبر ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں حج اکبر پہ گیا میں نے دیکھا بڑی تعداد میں مسلمان وہاں آئے، لیکن جب ہم نے اس کا شمار کیا، پتہ لوگوں سے پوچھا، دریافت کیا، تو معلوم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ، اس سے زیادہ مسلمان حج پہ نہیں آئے۔ اب دیکھتا ہوں جانے محترم یہ مولا کے عزادار بیٹھے ہیں، منہ بھر قسم خدا کی ایسا جواب دے کے جاؤں گا نا، آپ یاد رکھنا جو بھی زبان کھولے کہ عزادار نمازی نہیں ہوتے، فوراً انہیں جواب دیجئے گا۔ جب انہوں نے دیکھا زیادہ سے زیادہ تعداد بتائی گئی، چلیے 20,000 مانیں گے، اس سے زیادہ نمازی، اس سے زیادہ حاجی حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں جمع نہیں ہوئے۔ مگر اللہ اکبر قسم خدا کی، یہ پڑھے لکھے حضرات نوجوان بیٹھے ہیں، مجھے اتنا بتائیں 30 لاکھ ہے نا حضرت، 30 لاکھ حاجی، 30 لاکھ مسلمان پوری دنیا سے حج میں آئے، نمازیں پڑھی، اور کہتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں۔ ان کے یہاں تو نماز پڑھی نہیں جاتی، ان کے یہاں بس جلوس ہے، ان کے یہاں بس ماتم ہے، ان کے یہاں بس عزاداری ہے۔ ان کعبے میں آ کر دیکھو مسلمان کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ عقل کے اندھو مجھے اتنا بتاؤ، تمہیں حساب سمجھ میں نہیں آتا، کعبے میں مسلمان جمع ہوئے کتنی تعداد میں؟ کہ 30 لاکھ کی تعداد میں مسلمانوں نے کعبے میں حج اکبر کے موقع پہ نماز پڑھی۔ مگر مجھے یاد رکھیے گا، حساب کا جملہ ہے بھائی، ایک سال آئے 30 لاکھ کی تعداد میں، دوسرے سال آئے پھر 30 لاکھ، کتنے ہوئے؟ 60 لاکھ، تیسرے سال آئے۔ حج اکبر کی بات کر رہا ہوں، حج اکبر 10 سالوں میں ایک بار ہوتا ہے، ہر سال نہیں ہوتا۔ پہلی بار آئے 30 لاکھ، دوسری بار آئے کتنے؟ 60 لاکھ، تیسری بار آئے کتنے؟ 90 لاکھ، چوتھی بار آئے کتنے؟ بھائی ایسے ہی بڑھتا جائے گا، مگر قسم خدا کی لاکھوں سلام اس حسین کے عزادار پر۔ پچھلے سال کی نیوز ہے کہ نجف سے لے کے کربلا تک 42 کلومیٹر کی تعداد میں نماز کی صف بچھائی گئی۔ جتنی نمازیں تم 10 سالوں میں نہیں پڑھتے، اتنے عزادار
مسجد اکبر میں دنیا بھر کے تمام مسلمان نہیں پڑھ پاؤ گے اتنی نمازیں عزادار ایک بار میں پڑھتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں میرے مولا کیا تھا. اب کہنے آج قسم خدا کی آج علامہ ناصر عباس صاحب شہید، آج یوم شہادت ہے. آج آپ کو دنیا والوں نے گولیاں مار کے شہید کیا ہے، مگر ان دنیا والوں سے میں کہنا چاہوں گا، اے دشمنان اہل بیت، اے دشمنان عزادار، اے دشمنان عزاداری، تم نے ایک عزادار کو مارا، مگر مجھے اتنا بتاؤ کہ ساری دنیا تمہیں نہ تمہارا نام لیتی ہے یا علامہ ناصر شہید کا نام لیتی ہے. یہی تو ہوا تھا کہ 1400 سال پہلے کربلا میں جو واقعہ رونما ہوا، یزید سے بڑا طاقتور کوئی نہیں تھا، مگر یزید ٹکرایا تھا حسین سے. 1400 سال بعد بھی پوری دنیا حسین کا نام لیتی ہے، یزید کا نام کوئی رکھتا بھی نہیں. دنیا میں کوئی مجھے دکھا دے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میرا نام یزید ہے. اللہ اکبر. حسین سے ٹکرایا تھا، حسین نے یزید کے نام کو گالی بنا دیا. کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے. یہ دشمنان عزادار، یہ عزاداروں پر، مولا کے چاہنے والوں پر حملہ کر کے پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں مسلمان آتنکواد ہوتے ہیں، ان کے یہاں آتنکواد پائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں آتنکوادی ہوتے ہیں، یہ دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں. ایک دشمنوں کو سمجھ میں نہیں آیا، آتنکواد تو یزید تھا جس کا مقابلہ حسین نے کیا تھا. وہی مسئلہ آج بھی ہے. جس نے بھی علامہ شہید کو مارا، جس نے محسن شہید کو مارا، سبط جعفر کو مارا، یہ سب یزیدی تھے، مسلمان نہیں ہو سکتے. آج پوری دنیا میں یہ بدنام کیا جا رہا ہے مسلمان آتنکواد ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، ان کے یہاں ٹیررسٹ پائے جاتے ہیں، ان کے یہاں دہشت گردی ہوتی ہے. مگر یاد رکھے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان محترم، پوری توجہ رہے، ساری دنیا یاد رکھے ٹیررسٹ کہتے کسے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے لباس میں آتے ہیں تاکہ مسلمان بدنام ہو جائے. ورنہ مجھے بتائے، مسلمان اسے نہیں کہتے کہ ایک ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا، محمد رسول اللہ کا جھنڈا، اور ایک ہاتھ میں بم ہے، ایک ہاتھ میں اسلحے ہیں، ایک ہاتھ میں بارود ہے. یہ داعش والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ داعش والے کون ہیں؟ کیا انہیں مسلمان مت بتانا، اس لیے کہ جو مسلمان، جس اسلام نے یہ پیغام دیا کہ اگر نماز پڑھتے رہو، تمہارے سامنے کوئی ڈوب رہا ہے، نماز توڑ کے اسے بچاؤ. جس کے یہاں دوسرے کو بچانا نماز توڑ کے لیے حکم دیا گیا، اس کے یہاں آتنکواد نہیں پائے جاتے. وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا ہے، محمد رسول اللہ کا جھنڈا ہے، اور ایک ہاتھ میں خنجر ہے. مسلمان تو وہ تھا کہ جس نے سر کٹا کے بھی نیزے پہ قرآن کی تلاوت. میرے ساتھ یہ خاصیت ہے کہ ایک دو مجلس سے پڑھنے کے بعد پھر میری آواز بنتی ہے، وہ خطابت والی. تو آج کل انشاءاللہ اس کے بعد آواز برابر ہوگا. تو آوازیں بلند نعرے صلوات پڑھیں گے. آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ مولانا کو پانی کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا، علی والے دشمنوں کو پانی پلاتے ہیں، پانی پیتے نہیں ہیں. اور یہ میرا فریضہ، میری ذمہ داری یہی ہے کہ میں فضائل اہل بیت سے دشمنوں کو پانی پلا دیتا ہوں. کیا کہنا ہے مولا کے عزادار بیٹھے ہیں، یہ نمازی یہاں بیٹھے ہیں. نماز کا مطلب کیا ہے؟ کہ دہشت گرد کا اگر فیصلہ کرنا ہے تو کربلا کو دیکھو،
اس لیے کہ کربلا میں ثابت ہوا دہشت گرد کون ہے. سر کٹانے والی قوم کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتی. بازو کٹا دینے والی قوم، ان کے یہاں دہشت گرد نہیں پائے جاتے. اس لیے کہ ہم تو اپنی جانیں قربان کر کے، اور یہ کہا جاتا ہے مسلمان، یہ شیعہ آزادار، یہ تو ہمیشہ سے مظلوم رہے، ان پر ظلم و ستم ہوتا رہا، یہ تو بڑے بھولے ہیں، یہ 1400 سالوں سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے، ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. اور یہ سوچ کے دنیا ہم پر ظلم ڈھاتی ہے کہ یہ شیعہ بڑے بھولے ہیں، انہیں ظلم کرتے رہو. مگر یاد رکھیں، یہ شیعہ صرف بھولے نہیں ہیں. یہ جملہ ایسے استعمال ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص بڑا بھولے بھالے ہیں. اس جملے سے فائدہ اٹھاؤں اگر سمجھنے والے حضرات بیٹھے ہیں کہ یاد رکھنا، ہم آزادار بھولے اپنوں کے لیے ہیں، غیروں کے لیے بھالے. یہ سوچ کے ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرنا. علامہ شہید کو مار دیا، علامہ محسن نقوی کو مار دیا، مگر آج تک جو ان کا مشن تھا وہ مشن آج تک باقی ہے. اس لیے کہ شخص مرتا ہے، شخصیت نہیں مرتی. انسان مرتا ہے، پیغام نہیں مرتا. کتاب لکھنے والا مر جاتا ہے، کتاب نہیں مرتی. جو پیغام تھا، جو ان کا ہدف تھا، وہ ہدف آج تک باقی ہے اور انشاءاللہ باقی رہے گا. کیوں نہ باقی رہے؟ اس لیے کہ اس کی بقا کے لیے شہزادی نے دعا کی، اس کو زندگی عطا کرنے کے لیے شہزادی نے دعائیں کی. اور شہزادی ہمیں دنیا کی کوئی بھی شے ختم نہیں کر سکتی. مار سکتی ہے مگر ختم نہیں کر سکتی، ہمیں نابود نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ہم دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دنیا لاکھ چاہے عزاداروں کو مٹا دے، مگر یاد رکھے تم ایک علامہ ناصر کو مارو گے، ہزاروں علامہ ناصر پیدا ہوں گے. اور یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیں ہر طرف علامہ ناصر کے انداز میں پڑھنے والے، ان کے مقصد کو دہرانے والے حضرات موجود ہیں. یہ معجزہ ہے قسم خدا کی. عزیزوں، مقصد امام حسین مٹنے والا نہیں ہے، لیکن ہاں اسی مقصد کو مٹانے کے لیے پوری کوششیں کی گئی، پوری سازشیں کی گئی، یہ مقصد ختم ہو جائے. رسول اسلام کے ساتھ بھی ظلم کیا گیا، ان کے خلاف بھی سازشیں کی گئی. اس کے بعد مولا کائنات کے ساتھ سازشیں کی گئی. زمانہ گزرتا گیا، دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا. علی کے گردن میں رسیاں باندھی تو علی کی بیٹی کے بازوؤں میں رسم باندھی گئی. عزاداروں، جب شاید جس وقت علی کے گردن میں رسیاں باندھی گئی ہوں گی نا، اس وقت شہزادی زینب کو روتے ہوئے علی نے دیکھا ہوگا، تو شاید وہ کوفہ و شام کا منظر علی کی آنکھوں میں آ گیا ہو. بیٹی، ابھی تو علی کے صرف گردن میں رسی باندھی گئی ہے، مگر وہ وقت آنے والا ہے جب ایک رسن میں 12 گلے ہوں گے. چھوٹے بچے آپ کے گھروں میں ہوں گے، احساس کر لیجئے گا. دیکھیے، مصائب سننے سنانے کا نام ہوتا ہی نہیں ہے. میں ہر مجلس میں کہتا ہوں، مصائب صرف احساس کا نام ہوتا ہے. ایک صف میں گھر کا بڑا ہو اور گھر کے بچے بھی کھڑے ہوں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ احساس کریں کیا عالم ہوا ہوگا ننھی سکینہ کا جب بڑوں کے ساتھ
ایک رسم میں سب کے گلے باندھے گا. سنیں گے عالم اندازہ کریں گے آپ حضرات. سکینہ روایت بتاتی سکینہ اپنے پیروں کو بار بار اٹھاتی ہے, کبھی گردنوں کو اٹھاتی ہے. پوچھا گیا سکینہ اپنے پیروں کو بار بار کیوں اٹھاتی ہو؟ سکینہ کہتی ہے میں کیا کروں, میرے ساتھ میرا قد کم ہے اور میری پھپھیوں کے قد زیادہ ہے, رسم ایک ہے, گلے سب کے بندے ہیں, مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے. اور سکینہ اس مظلومہ بی بی کا نام ہے, رونے کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے. سکینہ اس مظلومہ بی بی کا نام ہے جس کی عمر کم تھی مگر ظلم زیادہ تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کل کی تاریخ گزری ہے ناظرہ, اور قیامت خیز تاریخ. نانی سکینہ کی شہادت کا دن تھا. آج ایک بہن اپنے بھائی سے جدا ہو گئی. آج رباب کا جو آسرا تھا وہ آسرا ختم ہو گیا, رباب کا سہارا ختم ہو گیا. اس لیے عزادارو کہ رباب اس اجڑی ہوئی بی بی کا نام ہے جس کی مانگ کربلا میں اجڑ گئی, جس کی گود کربلا میں اجڑ گئی, اصغر کربلا میں مارا گیا. رباب کا بس ایک سہارا سکینہ تھی. سکینہ شام میں سو گئی. اللہ جانے رباب اب کس کو دیکھ کے دل بہلائے گی. یہی تو ہوا تھا عزادارو. ایک منظر مجھے پیش کرنا ہے, بس احساس کر لیجئے. امام حسین کے قتل کے بعد خیمے جلا دیے گئے. وہ قیامت خیز اندھیرا, اس شب کی تاریکی میں حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ہر بیویاں جلتے ہوئے خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جاتی ہیں, دوسرے خیمے سے نکل کر تیسرے خیمے میں جاتی ہیں, تیسرے خیمے سے نکل کر چوتھے خیمے میں جاتی ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کے خیمے میں زینب آئی اور آن کے کہتی ہے بیٹا سجاد خیمے جلا دیے گئے, بتاؤ ہم ایسے ہی خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں. سجاد ہماری چادریں چھین لی گئی, ہم بے مقنا و چادر ہو گئے. جیسے ہی سجاد نے سنا کہ تو پھپھی اماں آپ کا بھتیجا امام ہونے کے ناطے سے حکم دیتا ہے جان کا بچانا واجب ہے, خیمے سے باہر نکل جائیں. مگر حضرت روایت سنیں گے جب بیویاں خیمے سے باہر نکلی نا تو ایک مرتبہ بیویوں نے دیکھا کہ ساری بیویاں نظر آئیں مگر ایک چھوٹی بچی ہے جو نظر نہیں آتی. زینب نے کہا سکینہ کہاں ہو بیٹی, سکینہ کہاں ہو؟ جب سکینہ کا کوئی جواب نہ آیا, ایک مرتبہ زینب سجاد سے کہتی سجاد سکینہ نظر نہیں آتی. اللہ جانے اب رباب کیسے زندگی گزارے گی. بازدارو یہ سوچ کر جناب زینب ایک مرتبہ خیمے کی طرف سے مقتل کی طرف چلتی جاتی اور آواز دیتی جاتی سکینہ کہاں ہو, آواز دو بیٹی سکینہ, تیری ماں تیرے بغیر نہ رہ پائے گی. سکینہ آواز دو. قریب تھا کہ زینب مقتل میں پہنچی, آواز دی سکینہ کہاں ہو, آواز دو. اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی بہن زینب ذرا آہستہ بولو, اے سکینہ ابھی آرام کر رہی ہے. اللہ احساس کیجئے گا ذرا کیسی زینب نے یہ سنا. زینب طرف کے آگے بڑھی, کیا دیکھا سکینہ بابا کے جنازے سے لپٹ کے سوئی ہوئی ہے. بازدارو زینب نے سکینہ کو اٹھایا, سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا بیٹی سکینہ یہ بتا کسی جنازے کو پہچاننے کے لیے اس کا سر ہونا ضروری ہے. اللہ جانے کون احساس کرے گا. اے سکینہ تم نے
ज़म क़ज़ाई तस्लीम अल-यम बारिज़ातुल वासिता हिजाद मासूमीन का हबीब ने मज़ाहिर की ज़ईफ़ी का वासिता इमाम हुसैन की गुरबत का वासिता मौला के चाहने वाले जहाँ जहाँ भी हैं बिलखुसूस तमाम ज़ईफ़ हज़रात के गुनाहान कबीरा और सगीरा की मग़फ़िरत फरमा। बारलाहा अली अकबर अलैहिस्सलाम की जवानी का वासिता बीबी सुगरा और कुबरा का वासिता मौला के चाहने वाले जहाँ जहाँ भी हैं बिलखुसूस तमाम जवान नौजवान बहन भाइयों को राह रास्त पर रहने और नेक आमाल करने की तौफीक इनायत फरमा। बारलाहा अली अकबर अलैहिस्सलाम की कमसिनी का वासिता बीबी सकीना की बेबसी का वासिता मौला के चाहने वाले जहाँ जहाँ भी हैं बिलखुसूस तमाम बच्चे बच्चियों को अपने वालिदैन का मती और फरमाबरदार बना। परवरदिगार हम सबको वैसा इबादत गुजार बना जैसा तू चाहता है। परवरदिगार हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक इनायत फरमा। यहाँ जितने भी मोमिनीन हज़रात सामीन नाज़रीन में जितने भी आमीन कहने वाले हैं इन सब के आमीन को कबूल फरमा। परवरदिगार हम सब की यही दुआ है हमारे ज़माने के इमाम की हम सबको उनके नासिरान में शुमार फरमा।